کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے دیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسل کائنات عالم میں تشریف فرما ہوئے، کوئی ایک بستی کے لیے رحمت بن کر کے آیا، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی ایک صوبہ کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی سید الانبیاء والمرسلین کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں تمہیں کسی ایک بستی کے لیے رحمت نہیں بنا کے بھیج رہا ہوں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قصبے کے لیے نہیں، ایک صوبے کے لیے نہیں، ایک ریاست کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، اے پیارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب میں تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کی مہربانی ہے مسلمانوں۔ ہمارے نبی زمین کے لیے بھی رحمت، آسمان کے لیے بھی رحمت، لوح و قلم کے لیے بھی رحمت، عرش و کرسی کے لیے بھی رحمت، مشرق والوں کے لیے بھی رحمت، مغرب والوں کے لیے بھی رحمت، شمال والوں کے لیے بھی رحمت، جنوب والوں کے لیے بھی رحمت، کائنات عالم کے ذرے ذرے کے لیے رحمت، قطرے قطرے کے لیے رحمت، سارے جہاں کے لیے رحمت۔ یہ مصطفیٰ کی مہربانی ہے کہ سارے جہاں کو چھوڑ کر کے یہ عالم پسند آیا، توجہ ہے، یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے ہم گناہگاروں کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، اسی نے کیا نہیں خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت سے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات جب مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، یا رحمت مصدر ہے اور فاعل کے معنی میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں رحمت بمعنی راحم ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ رات مجھے کہنے دے تو جو رحم کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس پر رحم کیا جائے وہ مرحوم کے قریب ہو، وہ مرحوم کے قریب ہو۔ اگر رحم کرنے والا 4 کلومیٹر دور ہے، جس پر پٹائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، رحم وہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو بہت دور ہے، کیسے رحم کرے گا؟ تو پتہ چلا کہ جو جس کے لیے رحمت بنے گا، جو جس کے لیے رحم کرنے والا بنے گا، اس کا اس کے قریب ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہمیں تمہیں جو ہے، ہم نے تمہیں مکہ ہی کے لیے رحمت نہیں بنا کر کے بھیجا، مدینے ہی کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ لفظ آیا عالمین، سارے جہاں کے لیے آپ رحم فرمانے والے ہو۔ جب مصطفیٰ یعنی رحمت قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی روح سے کائنات عالم کے لیے رحم فرمانے والے ہیں، تو ماننا پڑے گا مصطفیٰ ہندوستان میں بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، چین و جاپان میں بھی موجود ہے، ایک ہی وقت میں زمین پر بھی موجود ہے، آسمان پر بھی موجود ہے، لوح و قلم پر موجود ہے، ہر جگہ مصطفیٰ کو موجود ماننا پڑے گا۔ محبوب آپ ساری کائنات کے لیے رحم فرمانے والے ہیں۔ رحم تو جبھی کیا جائے گا جب کوئی نزدیک ہوگا، جب نزدیک آئے گی رحم کیسے کرو گی؟ مصطفیٰ یعنی رحمت ایک دو کے لیے رحمت
کسی ایک جگہ کے لیے رحمت نہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ایک دنیا کو، عالمین کہتے ہیں ساری دنیا کو۔ تو ماننا ہوگا میرا محبوب ہمارے آقا رہتے مدینہ میں ہے، موجود ساری کائنات میں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی میلاد ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کر دینے والی کتاب۔ ذوق سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نور سے مراد مصطفیٰ جل رحمت، کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نور بھیجا پھر کتاب بھیجی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں بھی طریقہ بات یہ ہے کہ حضرات جب ہم کوئی کتاب دیکھتے ہیں اس کے دیکھنے کے لیے روشنی کا آنا ضروری ہے، اندھیرے میں تو نہیں دیکھی جاتی ہے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، آپ کتاب کھول کر کے بیٹھ جائیں، بتاؤ یہ ہاتھ دکھائی دیں گے؟ کتاب دکھائی نہیں دے گی۔ کتاب دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور کتنی روشنیوں کی؟ دو روشنیوں کی ضرورت ہے۔ کون سی؟ ایک اپنی آنکھ کی روشنی، دوسری آفتاب کی روشنی یا مہتاب کی روشنی، وہ بھی نہیں تو چراغ کی روشنی۔ ایک کتاب دیکھنے کے لیے دو روشنی کی ضرورت، آنکھ کی ضرورت، دوسری یا چراغ یا آفتاب و مہتاب کی روشنی کی ضرورت۔ اگر ان دو روشنیوں میں سے ایک نہ ہو کتاب نہیں دیکھی جائے گی۔ توجہ ہے؟ اگر آفتاب کی روشنی بھی نہیں، مہتاب کی روشنی نہیں، چراغ کی روشنی نہیں، آنکھ کی روشنی ہے لیکن اندھیرے میں دیکھ سکو گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہاں اگر آفتاب ٹکملا رہا ہے، ایک دم اس وقت روشنی سامنے ہے لیکن آپ کی روشنی غائب ہے، کیسے دیکھو گے؟ نہیں دیکھ سکو گے۔ ایک کتاب کو دیکھنے کے لیے دو روشنی کا ہونا ضروری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، پہلے روشنی کا، نور مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ وہ کتاب مبین، رب نے فرمایا اے میرے بندوں میں تمہاری طرف ایک نور بھیج رہا ہوں، اپنی روشنی بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد کتاب بھیج رہا ہوں۔ پتہ چلا کتاب دیکھنے کے لیے پہلے روشنی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ روشنی کا انتظام پہلے، کتاب کا بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ہم قرآن عظیم کو دیکھیں گے تو جہاں بھی کسی ایسی لائٹ کی ضرورت ہے، ایسی روشنی کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں قرآن مجید کے اسرار، رموز، الفاظ، نگار، زیر و زبر یہ سب دکھائی دینے لگے۔ سبحان اللہ، ایسی روشنی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن پاک کو پڑھ کر کے بہت سارے گمراہ ہو گئے، بہت سارے پڑھ کر کے ہدایت کے راستے پہ آ گئے۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کیا وجہ ہے؟ قرآن تو ایک ہے، سورتیں تو وہی ہیں، الفاظ تو وہی ہیں، آیتیں تو وہی ہیں، نقطے وہی ہیں، زیر و زبر وہی ہے، مولا کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن فرما رہا ہے، ایک قرآن پاک پڑھ رہا ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے ہدایت کی طرف جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا؟ ہمیں قرآن نے جواب دیا اے دنیا والوں سنو،
پڑھنے والے بھی دو قسم کے ہیں. تو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے بھی دو قسم کے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو وہ لوگ ہیں جو عشق رسول دل میں رکھ کر کے پڑھتے ہیں, محبت نبی دل میں رکھ کر کے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو بغض رسول میں دیکھ رہے ہیں, عداوت رسول میں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگ جنہوں نے دل میں بغض رسول رکھ کر کے قرآن پڑھا وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اور جنہوں نے نور مصطفیٰ میں قرآن پاک کو دیکھا وہ ہدایت کا راستہ پا رہے ہیں اور ہدایت کی طرف چلتے ہیں. لہذا اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو رسول اعظم کی محبت کی روشنی میں دیکھو, رسول اعظم کی عقیدت کی روشنی میں دیکھو, انشاءاللہ ہدایت پا جائے. ارے جب تک صحابہ کرام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی مرتضیٰ, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا عبداللہ بن عباس, صحابہ کرام جب تک مصطفیٰ جن رحمت سے محبت نہیں تھی, آقا کے قریب نہ آئے تھے, تب تک انہیں قرآن بھی نہیں ملا, ایمان بھی نہیں ملا, خدا بھی نہیں ملا. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, نبی کی روشنی مل گئی, نبی کی محبت مل گئی, تو اللہ نے اسے انہیں ایمان سے مشرف فرما دیا. اور کیسے مشرف فرمایا؟ اللہ دا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب وحی الہی بنی. اور جو ہے ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں جو ابھی تک آپ نے نہیں سماعت کی ہوگی, لیکن ابھی سن لیں. اور جو ہے سننا چاہتے ہیں, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تجارت کے لیے ملک شام میں تشریف لے جایا کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق ملک شام میں پہنچے, آپ نے خواب دیکھا, بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. دیکھنے کے بعد وہیں قریب میں بحیرہ راہب تھا, اس کے پاس چلے گئے. ابھی آپ حال کے کفر میں جو اس وقت اس راہب کے پاس پورا انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. بحیرہ راہب نے پوچھا بیائی عام کا, آپ کہاں سے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا انا من مکہ, میں مکہ سے. کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں خاندان سے قریش سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کا کام کیا ہے, کون سا پیشہ رکھتے ہو؟ فرمانے لگے انا تاجر, میں تاجر ہوں, تجارت کرتا ہوں. اس وقت بحیرہ راہب نے جب خواب سنا تو اس کی زبان سے نکلا صدق اللہ تعالی رؤیاک. اے نوجوان, اللہ تعالیٰ تیرے خواب کی تصدیق فرما دے گا, سچ فرما دے گا. اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے, وہ جو ہے کیا فرمایا, اے نوجوان تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے جو تو نے دیکھا ہے, فَإِنَّهُ يُبْعَثُونَ بِجُمْعٍ قَوْمِكَ, تیری قوم سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے. راہب نے کہا تیری قوم سے نبی مبعوث ہوگا, تکون وزیرا فی حیاتہ وخلیفۃ من بعدہ. اس نبی کی زندگی
اس کا وزیر بنے گا اور اس کی وصال کے بعد دوسرا خلیفہ بنے گا. اور سے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ابراہیم نے یہ بتایا فاسق رہا ابو بکر. حضرت ابو بکر نے اس خواب کو اور اس تعبیر کو اپنے پاس ہی رکھا, کسی کو بتایا نہیں. سبحان اللہ. حتیٰ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فقال یا محمد ما الدلیل على اپنے پاس رکھا جہاں تک مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. ابو بکر صدیق نے سنا تو دوڑتے ہوئے بارگاہ نبی میں حاضر ہو گئے. پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی ایک نبی پیدا ہوا ہے جو دعویٰ نبوت کر رہا ہے. پورے مکہ میں اس نے اعلان کر دیا میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر کے آیا ہوں. حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا, دوڑتے ہوئے چلے گئے. وہ خواب ان کے دل میں تھا سبحان اللہ, وہ تعبیر ان کے دل میں تھی سبحان اللہ. ذرا میں دیکھ لوں کیا کوئی نبی ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا. اور صدیق اکبر آئے, مصطفیٰ نے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دی. چند غلامان مصطفیٰ پروانہ وار جلد و نوار بیٹھے ہوئے. ابو بکر دونی آئے, عرض کرنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما الدلیل على رسالت کا دعویٰ آپ نے کیا ہے, ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے.